ایک مرتبہ ہمارے آقا، ایک واقعہ سننے جیسا ہے، اور شاید ہمارے آشتا میں کسی نے اس پہ عمل نہیں کیا ہوگا، لیکن لگتا ہے کہ اب عمل کریں گے انشاءاللہ. ویسے ابھی تک کیا نہیں ہوگا لیکن عمل کریں گے انشاءاللہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے، اتنے میں بوڑھے میاں آئے. اچھا جو بوڑھے میاں آئے نا، اندازہ تھا کہ ان کی عمر 90 سال کے اوپر ہے، 90 سال کے اوپر، یعنی اباؤ 90 کے اوپر ہے. اب ظاہری بات ہے وہ زمانے میں چشمے تو ہوتے نہیں تھے، کان کا مشین تو ہوتا نہیں تھا، کیٹریک آپریشن تو ہوتا نہیں تھا، تو وہ بیچارے لکڑی کا سہارا لے کے دھیرے دھیرے آ رہے. جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی نا ان پر، تو ہمارے نبی نے فرمایا الطریق، راستہ بنا دو، راستہ بنا دو. اچھا وہ جب آئے ہیں اس وقت نماز کا کوئی وقت نہیں تھا، نہ فجر، نہ ظہر، نہ عصر، نہ مغرب، نہ عشاء. آ کے بیٹھ گئے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا کہ اتنی عمر ہو گئی، آپ کو آنکھوں سے برابر نظر نہیں آتا، آپ کان سے سن نہیں سکتے، آپ برابر بول نہیں سکتے، آپ کے ہاتھ پاؤں کام نہیں کرتے، اچانک یہاں کیوں آئے؟ تو وہ آنکھوں میں آنسو لیے کہنے لگے، اللہ کے رسول پہلے میں بہت قرآن پڑھتا تھا. کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول پہلے میں بہت قرآن پڑھتا تھا، لیکن اب تو وضو کا بھی معاملہ بہت عجیب ہو گیا، پانی دور ہوتا ہے اور آنکھوں سے نظر نہیں آتا ہے، کانوں سے سننا نہیں آتا، زبان سے بول نہیں سکتا، ہاتھ پاؤں سے معذور ہوں. اللہ کے رسول آپ بتاؤ، پہلے بہت پڑھتا تھا، پہلے بہت، آواز نہیں آ رہی، پہلے بہت قرآن پڑھتا تھا، آپ صرف مجھے اتنا بتاؤ کہ اب مجھے کتنا پڑھنا ہے، کیونکہ اب میں بالکل سچویشن آپ کے سامنے ہے، مریض آپ کے سامنے ہے، آپ بتاؤ مجھے کتنا پڑھنا. اے میرے پیارو، ہمارے نبی کو قرآن سے کتنی محبت تھی. یہ بھی کہہ سکتے تھے جاؤ آرام کرو، جاؤ آرام کرو، پہلے تم نے بہت پڑھا اب لیکن ہمارے نبی نے فرمایا کام کرو، ذوات الراء پڑھ لو. قرآن کریم میں ذوات الراء آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. ذوات الراء کا مطلب ہے ہر وہ قرآن کی سورت پڑھ لو جس کے شروع میں را، بولو جس کے شروع میں را. جیسے الف لام را، الف لام میم را، یہ سورت کو ذوات الراء کہا جاتا. بہت بڑی بڑی صورتیں ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کام کرو، بہت زیادہ قرآن مت پڑھو، ذوات الراء پڑھو. اب وہ تو بڑے میاں تھے، یوں دیکھا، کہا لا استطیع، اللہ کے رسول نہیں ہوگا، اللہ کے رسول نہیں ہوگا، یہ تو بہت بڑی بڑی صورتیں ہیں، میرے کو نظر بھی نہیں آتا، سن بھی نہیں سکتا، برابر بول بھی نہیں سکتا. تو ہمارے نبی نے کہا اچھا ذوات الراء نہیں پڑھ سکتے تو ایک کام کرو، ذوات حامیم پڑھ لو. کیا پڑھ لو؟ ذوات حامیم. اب ذوات حامیم قرآن کی وہ صورتیں جس کی شروعات کس سے ہوتی ہے؟ نہیں سب بولو نا، کس سے شروعات ہوتی ہے؟ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذوات الراء نہیں پڑھ سکتے تو ذوات حامیم پڑھ لو. بولو ذوات، سمجھ میں تو آ رہی نا میری بات؟ سمجھ میں تو آ رہی تو ہاں بولو، آ رہی نا سمجھ میں؟ وہ بوڑھے صحابی پھر تھوڑا آگے پیچھے ہوئے اور کہا نہیں اللہ کے رسول نہیں ہوگا، نہیں ہوگا. ہم ہوتے ہیں نا، ابھی سب کو کہو پڑھیں گے حامیم، ہاں انشاءاللہ. پھر قاری صاحب گیا اپنے گھر، ہم گئے اپنے گھر. وہ کتنے سچے تھے. ہمارے نبی نے فرمایا ذوات الراء پڑھو، نہیں ہوگا، سیدھی بات ہے نہیں ہوگا. بہت بوڑھا آدمی ہو، 90 سال کے اوپر کا ہو، آنکھوں سے معذور، کان سے معذور، زبان سے معذور، ہاتھ سے معذور، پاؤں سے معذور، ایک ڈیزیبل ہو، دیویانگ ہو، میرے سے نہیں ہوگا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا تیسرا آپشن، ذوات الراء بھی نہیں، ذوات حامیم بھی نہیں. ہمارے نبی نے فرمایا کام کرو، مسبحات پڑھ لو. کیا پڑھ لو؟ مسبحات قرآن کی وہ صورتیں جو دو دو رکوع والی. بولو کون سی؟ دو دو رکوع والی، جس میں شروع میں مسبحات، جیسے سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض کالملک القدوس العزیز الحکیم. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذوات الراء بھی رہنے دو، ذوات حامیم بھی رہنے دو. کیا پڑھ لو؟ مسبحات. وہ صحابی جو تھے نا، نہیں اللہ کرے وہ بھی نہیں ہوگا. سچ بتاتا ہوں اگر ہم میں سے کوئی وہاں پہ ہوتا ٹھیک ہے جاؤ، بہت ہو گیا،
جب ہم آپشن پہ آپشن دے رہے ہیں بھائی، پہلے ہم نے کہا ذوات الراء تو نہیں، ذوات حامیم تو نہیں، مسبحات تو نہیں، تو ہمارے نبی نے فرمایا ہاں سنو، ایک سورت پڑھو گے، قرآن کی ایک ہی سورت پڑھو گے؟ تو وہ ایسے خوش ہو گئے جیسے نہیں کوئی خوشی مل گئی ہو. کہاں اللہ کے رسول، وہ تو بالکل پکی بات، ایک سورت بتا دو میں پڑھوں گا، ایک سورت تو میں پڑھوں گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سورت بتائی اور کہا یہ پڑھو. وہ اتنے خوش ہو گئے جیسے جوانی مل گئی ہو، ایسے خوشی اٹھے. صحابہ فرماتے اور جاتے جاتے کہنے لگے لا ازید ولا انقص، لا ازید ولا انقص. اب ایک ہی سورت پڑھوں گا، نہ زیادہ پڑھوں گا نہ کم پڑھوں گا، اللہ کی قسم نہ زیادہ پڑھوں گا نہ کم پڑھوں گا. یہ بول کر وہ جانے لگے. ہمارے نبی نے فرمایا یہ اکیلا نہیں، میرا جو بھی امتی پڑھے گا جاؤ دنیا آخرت میں کامیاب ہو جائے گا. وہ سورت کون سی ہے نہیں معلوم نا. اپنے کو کیسے معلوم ہوئے؟ اپنے کو موبائل کا فیس بک، موبائل کا انسٹاگرام، موبائل میں یوٹیوب، موبائل میں ننگا گیری کرنا، موبائل میں زنا کرنا، موبائل میں چوری کرنا، موبائل میں سود کا کاروبار کرنا، موبائل کی وجہ سے اپنی ماں کو ناراض کرنا، موبائل کی وجہ سے اپنے باپ کا دل توڑنا، موبائل کی وجہ سے اپنی بیوی کا بھروسہ چھوڑنا. میرے دوستو ایک دارو کا نشہ ہے، ایک دارو کا نشہ ہے، معاف کرنا ایک موبائل کا نشہ ہے. دونوں نشے میں میرے کو کوئی پوچھے کون سا نشہ زیادہ خراب ہے، میں کہوں گا وہ دارو والا ہے نا، دارو والا. وہ ایسا بڑی رات آتی ہے نا تو اللہ کے گھر میں آتا ہے اور کوئی کونا پکڑتا ہے اور کہتا ہے اللہ بہت دارو پیا، اللہ بہت دارو پیا، اللہ بڑی رات آ گئی، اللہ میرے کو معاف کر دے نا، اللہ میرے کو معاف کر دے. وہ اللہ وہ عادت لگ گئی ہے، وہ لت لگ گئی ہے، لیکن اللہ میں پیتا ہوں لیکن میرے کو معاف کر دے. وہ آتا ہے معافی مانگتا ہے. کس موبائل کے نشے والے نے معافی مانگی؟ ایک ایپیسوڈ ہوتا ہے، 40 ایپیسوڈ ہوتے ہیں. اس کو کہو اللہ سے معافی مانگ لے، کہتا ابھی تو 10 پورے ہوئے، 30 باقی ہے. تو معافی کب مانگے گا؟ اللہ کی قسم ہونا تصور یہ ہمارا جوان موبائل پر اتنا گندا دیکھتا ہے. یہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اتنا گندا کمینہ دیکھتا ہے، اتنا نالائق نکما دیکھتا ہے کہ اگر اس وقت ہماری ماں آ جائے ہمارے سامنے اور زبردستی موبائل لے لے تو وہ ماں بھی کہے کاش یہ بچپن میں مر گیا ہوتا تو اچھا ہوتا. اتنی گندگی ہمارے موبائل میں ہے. اور وہ بوڑھے صحابی کیا پوچھنے کے لیے آئے؟ اللہ کے رسول میں قرآن پڑھتا تھا، ایسا نہیں کہ میں نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، پڑھتا تھا. اور ہمارے نبی دیکھ رہے 90 سال سے زیادہ عمر ہے، کانوں سے معذور ہے، آنکھوں سے معذور ہے، ہاتھوں سے معذور ہے. ہمارے نبی کہتے ہیں ابھی بھی پڑھنا ہوگا. ذوات الراء پڑھ لے. ذوات الراء نہیں پڑھ سکتا ذوات حامیم پڑھ لے. ذوات حامیم نہیں پڑھ سکتا مسبحات پڑھ لے. مسبحات نہیں پڑھ سکتا. ہمارے نبی اٹھ کر نہیں گئے، ایک سورت پڑھ لے. اور وہ صحابی کتنے مبارک ہوں گے، قسم کھا کر کہتے ہیں اس سے زیادہ نہیں کروں گا، اس سے کم نہیں کروں گا. اور ہمارے نبی کہتے تو اکیلا نہیں، میرا کوئی بھی امتی پڑھے گا، دنیا بھی اس کے قدموں میں، آخرت بھی اس کے قدموں میں. بولو سبحان اللہ. وہ کون سی سورت معلوم ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا سورہ زلزال. بولو سورہ، آواز سے بولو نا، سورہ زلزال. جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھے. ہمارے نبی نے پڑھ کر بتایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. یہ وہ صورت ہے جس میں اللہ نے قیامت کے مکمل منظر کو جمع کیا. ایک دریا ہے جو قیامت کو بیان کر رہا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا تو اکیلا نہیں، میرا امتی پڑھ لے گا، اللہ دنیا آخرت اس کے قدموں میں نصیب کرے گا.